ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اقیموا الصلاۃ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر عزت سامعین اور حاضرین حضرات، آج ماہ رمضان کا 19واں روزہ ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں اپنے عقائد اور مسلک اہل سنت و جماعت کے معمولات، نماز حنفی، اس حوالے سے گزارشات کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کبھی فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اور اس طرح کبھی فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر فرض ہے مقررہ وقتوں پر۔ اب یہ نماز اسلام کا بڑا اہم رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کبھی فرمایا کہ یہ جو نماز ہے فرق بین المسلمین بین الکفر والایمان، یعنی یہ جو نماز ہے یہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی ہے۔ کبھی فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا۔ نماز اتنی برکتوں والی چیز ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ باہر تشریف لائے، موسم خزاں تھا، ان دنوں میں پتے درختوں کے جھڑ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اس کو زور سے ہلایا
اس کے سارے پتے گر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم نے دیکھا کیا ہوا؟ آقا اس کے سارے پتے گر گئے۔ فرمایا میرا امتی جب نماز پڑھتا ہے اسی طرح اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا پیارے صحابہ کسی کے گھر کے آگے سے نہر چلتی ہو، وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو آدمی روزانہ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے اس کے جسم پر گناہوں کی کوئی میل نہیں رہتی۔ یہ نماز ہے، لیکن اس نماز کو بھی اختلافی بنا دیا گیا۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں تمہاری نماز حدیث کے مطابق ہی نہیں، تمہاری نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کیا فائدہ تمہیں پڑھنے کا؟ ہماری نماز حدیث کے مطابق ہے۔ دیکھیں 4 فقہ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ یہ 4 امام ہیں جو فقہ کے امام ہیں۔ ان چاروں کا مسلک آج تک چلتا ہے۔ جو حنفی ہے وہ حنفی مسلک کے مطابق عمل کرے، جو شافعی ہے وہ شافعی مسلک کے مطابق عمل کرے، جو مالکی ہے وہ مالکی مسلک کے مطابق عمل کرے، جو حنبلی ہے وہ حنبلی مسلک کے مطابق عمل کرے۔ ہم حنفی ہیں، پورے پاکستان میں صرف حنفی مسلک ہے، اور تینوں اماموں میں سے کسی کا مسلک نہیں ہے۔ یہ جو غیر مقلدین ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، انہوں نے کچھ مسئلے امام شافعی کے چوری کر کے مسلک بنا لیا۔ یہ مستقل مسلک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر پوری وضاحت کریں گے کہ 1300 سال میں اہل حدیث کے نام پر کوئی مسلک نہیں ہے۔ اہل حدیث کس کو کہتے تھے؟ جو لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے، یعنی محدثین، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ بطور مسلک 1300 سال میں کوئی مسلک اہل حدیث کے نام سے نہیں تھا۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ کب سے شروع ہوا؟ انگریز دور میں درخواست دی گئی، انگریز دور میں درخواست دی گئی انگریز کو کہ لوگ ہمیں وہابی کہہ کر چھیڑتے ہیں، لہٰذا ہمارا نام اہل حدیث مسلک کے نام پر الاٹ کیا جائے۔ اور یہ درخواست دینے والے مولانا محمد حسین بٹالوی تھے، انہوں نے یہ درخواست دی۔ تو پھر انگریز سرکار نے یہ نام الاٹ کیا، اہل حدیث مسلک۔ انگریز سے پہلے اہل حدیث کے نام پر کوئی مسلک نہیں تھا۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اہل سنت تھے، اہل تشیع بھی تھے، لیکن اہل حدیث کوئی نہیں تھا۔ کوئی مسجد انگریز دور سے پہلے اہل حدیث کی مسجد کے نام سے نہیں تھی، کوئی ادارہ انگریز دور سے پہلے اہل حدیث کے نام پر نہیں تھا۔ یہ اہل حدیث کب سے بنا؟ جب انہوں نے درخواست دی لکھ کر کہ لوگ ہمیں وہابی وہابی کہتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی وجہ سے ان کو وہابی لوگ کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں،
ہمیں مسلک کا نام نیا الاٹ کیا جائے، تو انہوں نے خود لکھ کر دیا کہ ہمیں اہل حدیث کہا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث نہ میں ہوں نہ آپ ہیں۔ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الحدیث کو، محدث کو، جو حدیث پڑھتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، جو حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے طلباء کو حدیث پڑھاتے ہیں، ان کو اہل حدیث یا محدث کہتے تھے۔ یہ بطور مسلک نہیں، بطور عہدہ تھا ایک نام۔ تو بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ فلاں کی نماز کا طریقہ غلط ہے، فلاں کی نماز کا طریقہ ٹھیک ہے۔ ہم نے تو جو خود ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اس کی بات کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تمہاری نماز حدیث کے مطابق نہیں۔ ہم نے یہ عرض کرنا ہے کہ نہیں میرے بھائی، ہم جو نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں اور سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز کیا ہے؟ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کان کی لو تک، کان کی لو تک ہمارے انگوٹھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی کہے کہ یہ تمہارا عمل حدیث کے خلاف ہے، نماز شروع کرنا کان کی لو تک ہاتھ کا جانا، ہم یوں نماز پڑھتے ہیں یہاں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، تو ہم کہیں گے میرے بھائی نہیں۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 186 کتاب الصلاۃ، ان مالک ابن حویرث، ام مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ وفی روایت یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں دونوں کانوں کے برابر تک لے جاتے، اور ایک روایت میں ہے انہیں دونوں کانوں کے اوپر کے حصہ کے برابر لے جاتے، یعنی یہاں تک لے جاتے۔ اسی طرح حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 173 پر حدیث موجود ہے۔ ان وائل بن حجر رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر وصف حمام حیال اذنیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو نبی پاک علیہ السلام کانوں کے برابر تک اٹھاتے تھے۔ تو اس لیے ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کندھے کے برابر لے کے جاتا ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن بہتر یہ ہے جو ہماری بات صرف ان سے ہے جو کہتے ہیں تمہاری نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی شریف کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نماز شروع کرتے اذا کبر لافتتاح الصلاۃ رفع یدیہ
حتی یکون ابہامہ ہو قریبا من شہمات اذنیہ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے جاتے۔ گویا کہ اب حدیث کے مطابق ہمارے نزدیک کیا طریقہ ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو نیت کرتے وقت ہاتھ کانوں تک لے کر جانے ہیں، کانوں کی لو تک۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اٹھا کر پھر باندھنے کہاں ہیں؟ ناف کے نیچے، ناف کے اوپر بھی باندھے جائیں تو کوئی بات نہیں، سینے پر نہیں باندھتے، ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر۔ اس میں لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی، ان کا نام ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ، جن سے امام بخاری بھی حدیثیں لیتے رہے، امام مسلم بھی حدیثیں لیتے رہے، ان کے استاد ہیں۔ ان کی اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ 10-11 جلدوں میں ہے تقریباً۔ اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 390 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، ان علقمہ۔ کہتے ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وائل بن حجر سے روایت ہے کہ میرے والد نے کہا نبی پاک علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے، اور ابو داود شریف علامہ ابن عراقی والا جو نسخہ ہے مطبوع مصر ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 480 ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے ان من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک سنت یہ ہے کہ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ میں ایک دو حدیثیں برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس ایک مضمون پر ایک رکن پر پورا خطاب ہو سکتا ہے حدیثوں کی روشنی میں۔ میں صرف کوشش یہ ہے کہ آپ کو اتنا یقین ہو جائے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں بس، کیونکہ جب آدمی کو شک ہو پتہ نہیں میری نماز حدیث کے مطابق ہے یا نہیں تو وہ سکون سے کیسے پڑھے گا نماز۔ پھر ہم نماز میں شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، رکوع جاتے آتے بھی رفع یدین نہیں کرتے۔ رفع یدین کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا، ہم نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں میرے نبی کی حدیثیں کیا ہیں؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ ابو داود شریف کی پہلی جلد صفحہ 109، ترمذی شریف صفحہ 59، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 161۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ ساتھیوں نے کہا پڑھاؤ۔
تو آپ نے شروع نماز میں ہاتھ اٹھائے، پھر پوری نماز میں کسی جگہ ہاتھ نہیں اٹھائے. یعنی جب تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی وقت اٹھائے، پھر پوری نماز میں انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اسی طرح عن الاسود قال رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسود کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا، یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ، وہ بھی صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے. اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 237 باب من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، انہوں نے باب باندھا ہے ان کا بیان جو نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے. یہ باب باندھا ہے امام بخاری مسلم کے استاد نے. اور طحاوی شریف جلد 1 صفحہ 156 باب التکبیرات. اور سنیے عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کلیب سے، کہتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ کان یرفع یدیہ فی اول مرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعد. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز شروع کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانے کے بعد پوری نماز میں وہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص جو رفع یدین کرنے کی حدیثیں ہیں نا، اکثر ان کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل کیا تھا؟ ان کے شاگرد امام مجاہد وہ فرماتے ہیں صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلم یکن یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی من الصلاۃ. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 237، نصب الرایہ جلد امام ذیلی کی جلد 1 صفحہ 409، طحاوی شریف جلد 1 صفحہ 156 اور بیہقی کی کتاب المعرفہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد خاص امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. حالانکہ جو لوگ رفع یدین کی بات کرتے ہیں ان کے پاس راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں. جب حدیث پر عمل راوی کا خود اپنا نہ ہو، حدیث کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس راوی کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. جب راوی خود ہی عمل نہ کرے اس پر تو اس کا مطلب ہے اس کے نزدیک یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے. اور اسی طرح ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی کسی چیز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے شروع کے. لا یرفع یدیہ فی شیء من الصلاۃ الا فی افتتاح الصلاۃ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 236 پر ہے. ابو اسحاق نے کہا حضرت عبداللہ اور حضرت علی کے ساتھی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ وقال وقی ثم لا یعودون. ابو اسحاق کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اپنے ہاتھ صرف نماز کے شروع میں اٹھاتے تھے، اور وقی کہتے ہیں پھر نہیں اٹھاتے تھے. اور اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے
حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صحابہ کرام نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ فرمایا فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کو بار بار ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تجھے بار بار نماز میں ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں جس طرح شرارتی گھوڑا دمے اٹھاتا ہے، اذناب خیل شمس، جس طرح شمس گھوڑا شرارتی گھوڑا بار بار دمے اٹھاتا ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کیا کرو۔ یہ حدیث مسلم شریف جلد 1 صفحہ 181 پر ہے، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 133 پر ہے، ابو داود شریف جلد 1 صفحہ 150 پر ہے، اور امام بخاری کے استاد امام حمیدی، امام بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھے، جو پہلی حدیث ہے نا وہ امام بخاری نے امام حمیدی سے لی ہے، صاف لفظ موجود ہے حدثنا الحمیدی، امام حمیدی نے مجھے حدیث بیان کی۔ گویا کہ امام بخاری امام حمیدی سے بھی حدیثیں لیتے تھے اور بخاری میں لی ہیں انہوں نے۔ تو امام بخاری کے استاد امام حمیدی، وہ مسند حمیدی ان کی حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ 277 ہے، حدیث نمبر 614 ہے، مطبوعہ بیروت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع رأسہ من الرکوع فلا یرفع بین سجدتین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نے نماز شروع فرمائی تو کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، جب ارادہ کیا رکوع کا اور رکوع سے سر اٹھانے کا، اور اس کے بعد آپ نے رفع یدین نہیں کیا اور نہ ہی دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اگلی حدیث سنیے ابو داود شریف جلد 1 صفحہ 116 پر، نبی پاک علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ ابو داود شریف میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور اسی طرح
ابن وہب مالک بن انس بن شہاب ان سالم ان عبداللہ، ابن واہب مالک بن انس سے، وہ ابن شہاب سے، وہ زوری سے، وہ سالم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ للصلاۃ اذا افتتح تکبیرہ للصلاۃ، جب نبی پاک علیہ السلام نماز کے لیے تکبیر کہتے تو شروع میں ہاتھ اٹھاتے، پھر پوری نماز میں نبی پاک علیہ السلام ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نماز تھی، اس لیے ہم بھی نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اور ہم 3 وتر پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ 3 وتر کہاں سے آ گئے؟ 1 وتر ہے، 3 کہاں سے آئے؟ وتر 1 ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو ہم 3 وتر پڑھتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں پڑھتے۔ ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 61، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 191، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی پاک علیہ السلام وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور آگے تفسیر بھی ہے کہ پہلی تکبیر، پہلی رکعت میں یسبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اگر ایک ہی رکعت تھی تو یہ 3 صورتیں کیسے پڑھتے رہے؟ حدیث میں تو ہے پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ۔ اور نسائی شریف جلد 1 صفحہ 191، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابی بن کعب کون ہیں؟ جو تراویح پڑھاتے رہے ہیں حضرت عمر کے دور میں۔ یہ تراویح کی جماعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی، نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن پڑھا کے چھوڑ دی تھی، یہ صحیح بخاری میں ہے، 3 دن پڑھا کے چھوڑ دی تھی۔ اور پہلے دن جب تراویح پڑھائی تو صحابی آ گئے، جب دوسرے دن پڑھائی جس کو پتہ چلا اور زیادہ آ گئے، جب تیسرے دن پڑھائی تو مسجد بھر گئی۔ چوتھے دن نبی پاک علیہ السلام تراویح پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، گھر میں پڑھ لی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رات آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے۔ فرمایا جس شوق سے اور ذوق سے تم تراویح پڑھتے ہو نا، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، پھر تمہارے لیے مشکل بن جائے گی، تو میں اس لیے پڑھانے نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن کے بعد پوری زندگی میں تراویح کی جماعت نہیں کرائی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ نے پورے دور خلافت میں تراویح کی جماعت نہیں کروائی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کا کچھ دور تراویح کی جماعت کے بغیر گزرا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا لوگ تراویح پڑھتے اپنی اپنی، تو آپ نے فرمایا کیا ایسے نہ کریں کہ تمہیں ایک میں امام مقرر کر دوں اور باقی اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لیا کرو۔ صحابہ نے کہا بہت اچھا، کیونکہ اب وہی تو آنی نہیں، وہی تو میرے نبی پر ختم ہو گئی، اب فرض نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا اور باقی صحابہ ان کے پیچھے تراویح پڑھنے لگ گئے۔
یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 191 حدیث نقل فرماتے ہیں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث رکعات، نبی پاک علیہ السلام 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ کانا یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے، وفی الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون، وفی الثالثۃ قل ھو اللہ احد، پہلی میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے، دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اب اس میں بھی کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت پڑھتے تھے وطروں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وہ صحابی جن کو میرے نبی نے سینے کے ساتھ لگا کر دعا مانگی تھی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ وہ صحابی مسند امام احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 300، امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ جن کو امام بخاری نے جب بخاری لکھی تو ساری بخاری دکھائی اور پڑھ کر سنائی۔ امام احمد بن حنبل نے جس حدیث کو کہا نکال دو اس کو نکال دی، جس کو کہا رہنے دو اس کو رہنے دیا۔ اس امام احمد بن حنبل کی اپنی حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسند امام احمد، اس کی جلد 1 صفحہ 300، مطبوعہ ادارہ احیاء السنہ گجرانوالہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام وطروں کی 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور پھر حدیث کی، جیسا کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، سب سے پہلی کتاب، ابھی سیاستہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، حدیث کی جو سب سے پہلی کتاب سیاستہ والوں نے بھی اس سے حدیثیں لی ہیں، موطا امام مالک۔ امام مالک نے جو حدیث کی کتاب لکھی باقاعدہ، اس کا نام ہے موطا امام مالک۔ تو موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کانا یقولو صلاۃ المغرب وطر النہار، جو مغرب کی نماز ہے نا یہ دن کے وطر ہیں، جو مغرب کی نماز ہے یہ دن کے وطر ہیں۔ تو مغرب کی رکعتیں کتنی پڑھتے ہو؟ 1 کہ 3 پڑھتے ہو؟ تو یہ جو مغرب کی نماز ہے یہ دن کے وطر ہیں، تو اس کا مطلب ہوا پھر وطر کی کتنی رکعتیں ہوئیں؟ 3۔ اور موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی موجود ہے، قال الوطر ثلاث کصلاۃ المغرب، موطا امام مالک صفحہ 146۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 3 وطر مغرب کی نماز کی طرح ہے، یعنی جس طرح تم مغرب کے 3 فرض پڑھتے ہو نا، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 3 وطر ہیں۔ موطا امام محمد میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الوطر کصلاۃ المغرب۔ ادھر عبداللہ بن مسعود موطا امام مالک میں فرماتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں امام محمد، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی جس کا نام ہے موطا امام محمد، اس کے صفحہ 146 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الوطر کصلاۃ المغرب، نماز وطر مغرب کی نماز کی طرح ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن اسود اپنے والد اسود سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ آپ وطر کی آخری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، ثم یرفع یدیہ فیقنط قبل الرکعۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھتے تھے،
جیسے ہم پڑھتے ہیں، گویا کہ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، تو پتہ چلا ہماری نماز حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے بے فکر ہو کر، پرسکون ہو کر، جس طرح تم نماز پڑھتے ہو اسی طرح پڑھا کرو۔ اگر کوئی کہے کہ تمہاری نماز حدیث کے خلاف ہے تو اس کو آپ یہ حدیثیں سنا سکتے ہیں، اگر نہ سنا سکو تو کم از کم ہم تک تو پہنچا ہی سکتے ہو نا، پھر اس کو ہم حدیث کی کتاب میں دکھا دیں گے۔ تو یہ میں نے اس لیے انشاءاللہ اس سے اگلا مضمون کل بیان ہوگا، اس لیے یہ میں نے مضمون شروع کیا کہ تمہیں شک نہ رہ جائے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہم بھی حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔